अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। आज मुल्क भर की फ़ज़ा सोगवार है। आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पेशावर में, जहां पर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में कुछ धमाके से कई अफराद शहीद हो गए हैं। 150 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। रवामा कौमी सलामती कमेटी के इजलास की अगर बात करें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बर्दाश्त ना करने के आज़म का इयादा करते हुए कशीदगी फैलाने वालों से पूरी ताकत के साथ निमटने का आज़म दोहराया गया। पैनल के साथ सवाल ये रखेंगे उनके सामने कि क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोबारा सख्त ऑपरेशन की ज़रूरत है। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाइच साहब, रीमा उमर, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब। साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोबारा से सख्त ऑपरेशन की ज़रूरत है? नहीं, उस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जो माजी में होते रहे। असल में इस मसले को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस मसले को पाकिस्तान का नंबर 1 मसला समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें इंसान मरते हैं और उसके लिए जो मुताल्लिक़ा लोग हैं उनको एक पेज पे लाने की ज़रूरत है। मसलन अभी आपने ये किया कि ये जो कुछ हो रहा है, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो पस मंज़र आपको बताऊं कि हमारी रियासत ने बड़ी कोशिश की कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ जाए और अफ़गानिस्तान के तालिबान को वो अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, उनके अमीर को, और हमें ये झूठ बताया जाता रहा और उसमें सब शरीक रहे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ये झूठ हमें बताती रही और उसके जो कारिंदे थे मीडिया में, ये दिफाई तज्ज़िया निकार, वो भी ये बताते रहे, इमरान ख़ान भी ये बताते रहे और बाकी मज़हबी जमातें भी बताती रही कि उनका और इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं। और टीटीपी के बारे में वो ये झूठ बोलते रहे कि जी टीटीपी तो रॉ की और इंडीएस की पैदावार है। अब तो अफ़गानिस्तान में न रॉ है और न इंडीएस है। अब हकीकत ये थी कि जब तालिबान को फ़तह नसीब हुई और जिसका यहाँ पे इमरान ख़ान ने भी जश्न मनाया और हमारे मीडिया ने भी जश्न मनाया, तो उनकी जेलों से 5-6 हज़ार टीटीपी के लोग रिहा हो गए। अब 5-6 हज़ार वो थे, यहाँ जो स्लीपर सेल की शक्ल में मौजूद थे वो भी जमा हो गए। फिर उनके पास जदीद तरीन अमरीकी असलहा है और वो भी माल गनीमत में उनको मिल गया है। फिर यहाँ की हुकूमत ने, इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ने उनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू किए। बराह रास्त मुज़ाकरात में और अफ़गान तालिबान से कहा कि आप, यही डिमांड था कि इनको हमारे साथ बिठा दें, उनको बिठा दिया। उन्होंने उनके साथ वादा किया कि 110 आपके जो टॉप लिस्ट के लोग थे हम वो रिहा करेंगे। वो पहली फ़ुर्सत में रिहा नहीं किए गए, दूसरी फ़ुर्सत में रिहा किए गए। ये जो इमरान ख़ान साहब कहते हैं 5-6 हज़ार लोग उनके पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं। और फिर ये था कि जो काबुल के आखिरी मारके के लिए जो सुइसाइडर की एक हज़ारों की तादाद में कैब तैयार हुई थी, तो वो तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई। अब जो नई सेटअप आई है और नई क़यादत आई है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इस दौरान टीटीपी से मुज़ाकरात का सिलसिला उन्होंने ख़त्म कर लिया और उन्होंने कहा कि जो भी बात होगी वो अफ़गान हुकूमत से होगी। अब तालिबान की हुकूमत यकदम इतने हज़ारे लोगों को तो न मार सकती है, न कभी मारेगी। और इस दौरान टीटीपी को ये एहसास है कि वो पूरी क़ुव्वत लगाएंगे, पाकिस्तान की तरफ से पूरी क़ुव्वत दबाव बढ़ाया जाएगा अफ़गान तालिबान पे। इसलिए वो भी उन्होंने पूरी क़ुव्वत को आज़माना शुरू कर दिया है। पहले वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारते। ये तो चूँकि हमें इन ड्रामों से फुर्सत नहीं मिलती, इमरान ख़ान और शहबाज शरीफ और फ़लाँ आ रहा है फ़लाँ जा रहा है, लेकिन पिछले साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई न कोई उन्होंने कार्रवाई ना की हो। और फिर इस दौरान उनको एक तरफ तो उधर रिसोर्सेज बढ़ गए थे, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा और इन लोगों की तरफ से भी उनको खातिर खा चंदा दिया जाता रहा। तो वसाइल की तो अब उनके पास कोई कमी नहीं है, मोराल उनका हाई हो गया है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पुलिस की ये बदहाली है कि 99% पुलिस पोस्टिंग वो सियासी बुनियादों पे हुई है। ये आज कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था
لیکن محمود خان صاحب نے سب اپنے بندے لگا دیے، نگران حکومت آئی، اگلے دن انہوں نے اس پہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی لگا دی. تو اس وقت پولیس ساری ان کی بیٹی ہے. مثلا جو ابھی پشاور کا کمشنر آج ان کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ عمران خان صاحب کی سینیٹر کے بیٹے ہیں اور ان کے دستراز سمجھے جاتے تھے. تو ایک وہ کنفیوژن ہے. دوسری طرف اس حکومت کی ترجیحات آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہاں پہ میاں افتخار کو چھوڑ کے حاجی غلام علی کو وہ گورنر بنا دیا، جن کا اس حوالے سے کوئی موقف نہیں ہے. پھر یہ کیا انہوں نے کہ جو نگران کابینہ بنی ہے وہ آدھے سے زیادہ مختلف لوگوں کی اے ٹی ایمز ہے، بلکہ 50% وہ جے یو آئی کی ہے. اور پھر مرکز میں آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ بہت اس حکومت میں کام کرنے والے واحد وزیر ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پارٹی کے صدر بھی ہے، ان کی ترجیحات تو یہ چیز ہیں. ان کے ساتھ ایک وزیر مملکت ہے. پھر تارڑ صاحب کو بنایا گیا ہے. آپ نے نیشنل سیکیورٹی سے ان دونوں کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھی ہے کبھی؟ انہوں نے کبھی طورخم کو وزٹ کیا ہے؟ انہوں نے کبھی اس کو کیا؟ یہ دو جو وزرائے مملکت ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ تو اگر ان کی ترجیح ہوتی تو اس معاملے کے ایکسپرٹ کسی بندے کو وزیر بنا دیتے. تو ایک تو وہ ہے. پھر فوج، انٹیلیجنس اور پولیس، ان کے درمیان جو کوارڈینیشن کے لیے جو نیکٹا وغیرہ کے ادارے تھے، اس سلسلے میں تو کوئی اقدام نہیں ہوا. اس روز فیصلہ ہوا کہ جو پروونشل سطح پہ جو کمیٹی ہے اس کو فعال کیا جائے گا، لیکن ادھر تو ہم سیاست میں لگے ہوئے ہیں. اس کمیٹی کا تو کسی صوبے میں کوئی اجلاس نہیں ہوا. تو میرے خیال میں پولیٹیکل ایک نمبر ون ہماری پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے. افغانستان سے متعلق بھی اور اس ایشو سے متعلق بھی ہر کوئی باندھ کی بری بول رہا ہے. نمبر ایک، قومی اتفاق رائے سے ایک پالیسی. نمبر ٹو، مختلف جو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی، اور وہ پھر آپ مذاکرات کرتے ہیں، سفارتکاری کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، اس کے لیے ایک کوارڈینیشن. تیسرا، یہ تضاد دور کرنا ہوگا ہمیں کہ آپ افغانستان کے لوگوں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں. مومن کا شیوا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. صحیح. ریما، آپ نے صافی صاحب کی رائے جانی ہے. آپ کو بھی یہ لگتا ہے ترجیحات ہماری کچھ مختلف ہو گئی ہیں، اور جو حالیہ دہشت گردی کی یہ نئی لہر ہے، آپ کے خیال میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دوبارہ سے ایک سخت آپریشن کی ضرورت ہے؟ جی شکریہ مبشر. میرا نہیں خیال کبھی بھی آپریشن کو آپ رول آؤٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی ضرورت پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ایک لمیٹڈ سکوپ میں آپریشنز کرنے کی ضرورت پڑے. ہو سکتا ہے ایک میجر آپریشن کرنے کی ضرورت پڑے. لیکن پہلی آپ کا جو سٹیپ ہے جو آپ نے لینا ہے وہ آپریشن نہیں ہو سکتا میری نظر میں، کیونکہ آپریشن کے ساتھ کیجولٹیز ہوتی ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، بہت پراپرٹی کا نقصان ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو بے گھر ہو جاتے ہیں. تو آپریشن کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب بھی اس طرح کے حادثات، ٹیررزم کے انسیڈنٹس پیش آئیں، آپ پہلی بات یہ کریں کہ آپریشن کی طرف جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے بہت سے آپریشنز کیے ہیں دہشت گردی کے خلاف، طالبان کے خلاف. اس کے بعد جو فالو اپ چاہیے ہوتا ہے، کیا ہم نے وہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری ریاست کیا کر رہی تھی جب آپ کو وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں پہ پھر سے منظم ہو رہی ہیں آپ کے دہشت گرد گروپس. جو ہمارا ایک پلان بنا تھا، نیشنل ایکشن پلان دہشت گردی کے خلاف، وہ ہم نے کتنی بار اس کو پڑھا ہے جب وہ بنا تھا. اس کے بعد 2021 میں وہ ریوائز بھی ہوا. اس کے کتنے پوائنٹس ہیں جس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ ہارڈلی. آپ نے ملٹری کورٹس بنائی، آپ نے جو ایگزیکیوشنز ہیں وہ بات پھر سے شروع کی، آپ نے آپریشن کیا. سب جو آپ کے اگریسو اس طرح کے سٹیپس ہیں جو اس کے بعد اس کا آپ نے فالو اپ نہیں کیا، جو آپ کو ایک مینٹیننس کے لیے ضرورت ہوتی ہے جس کی. فار
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ रही थी कि इनटॉलरेंस ऑफ मिलिटेंसी होगी, आप किसी भी क्रिमिनल गैंग्स को, आर्म्ड ग्रुप्स को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या ऐसा हुआ है पाकिस्तान में पिछले 5, 6, 7 सालों में? हर रोज हमें कोई ना कोई वाकया की रिपोर्ट होता है कि क्रिमिनल गैंग्स जो है वो वापस मुनज़्ज़म हो रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। फिर आप देखिए मीडिया के थ्रू जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ कैंपेनिंग होगी और कंसिस्टेंटली होगी, वो भी हम नहीं देखते। फिर हमने देखा है सेक्टेरियन परसिक्यूशन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, टेरर फाइनेंसिंग को चोक किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सी इस तरह किया नेशनल एक्शन प्लान पे तो हमने बिल्कुल इंप्लीमेंट करना छोड़ दिया। फिर जो एक कंसेंसस बना था पाकिस्तान में कि दहशतगर्दी जो है अब टॉलरेट उस तरह से नहीं की जाएगी, एटलीस्ट सुनने में आया था, वो कंसेंसस भी हमने देखा खत्म हो गया। और बिल्कुल सलीम साफी साहब की इस बात से मैं भी एग्री करूंगी कि बहुत शॉकिंग था कि अफगान तालिबान ने जब अफगानिस्तान में कंट्रोल किया तो यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था उन लोगों की तरफ से जो पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी को एटलीस्ट प्रिटेंड करते थे कि वो कंडेम कर रहे हैं। और यहाँ पे जब लोग सवाल उठाते थे कि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के फिर से नहीं आएगी अगर आप अफगानिस्तान में तालिबान को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तो हम क्यों जश्न मना रहे हैं? उनको कहा जाता था नहीं आप तो पेसिमिस्ट हैं, आप तो वेस्टर्न एजेंट्स हैं, आपको तो अमेरिका ने ब्रेन वॉश किया हुआ है, आप इस तरह की बातें थी और मीडिया में भी उस पर ज्यादा फोकस ही नहीं रहा। तो कहने की बात यह है मुबश्शिर कि आप सिर्फ मिलिट्री मीन्स से दहशतगर्दी को नहीं रोक सकते, आपको एक सस्टेन्ड एफर्ट की जरूरत है, कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत है और बहुत मुश्किल कुछ सवालात हैं जिसका मुझे भी जवाब चाहिए कि अफगानिस्तान से यहाँ पे जो आपके मिलिटेंट्स, क्या पाकिस्तान ने रीसेटल करने का कोई मुआहिदा किया, वो किन टर्म्स पे किया, वो क्यों किया? क्योंकि ये बातें अब सुनने में आ रही हैं, इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि जो लैप्सेस हुए हैं कोई तो है उसका जिम्मेदार। और एक आखिरी बात मैं कहूंगी, मैं अरसे से ये बात कर रही हूँ कि इस माहौल में जब दहशतगर्दी मुल्क में वापस आ रही है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल फैसला है कि आपने उस सूबे का जहां जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है दहशतगर्दी से, उसकी आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी और अब वहां पे 2-3 महीने में इलेक्शंस होने हैं। जो तालिबान है उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को मार्क कर दिया है रिपोर्टेडली कि हम उन्हें टारगेट करेंगे, उसमें पीटीआई शामिल नहीं है। क्या केपी में इस वक्त फ्री फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं? तो हमारे जो कुछ पॉलिटिकल फैसले हैं, मैं एग्री करती हूँ, हम बहुत डाइग्रेस करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे इश्यूज को बड़ा इशू मीडिया पे बनाते हैं, लेकिन कभी सियासत का गहरा ताल्लुक है जो हो रहा है इस वक्त मुल्क में। और इस वक्त ये फैसला, मैं फिर से रिपीट करूंगी, बहुत गलत था मेरी नजर में मुल्क के लिए कि आपने केपी असेंबली डिसॉल्व की वक्त से पहले और अब वहां पे इलेक्शंस किस तरह करवाएंगे, मुझे तो नहीं समझ आती। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज किए हैं और यकीनी तौर पर इन सवालों के जवाब आना भी लाजमी है और इस अहम डिस्कशन में सुहेल वड़ाई साहब और इरशाद भट्टी साहब की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। जाने एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल वड़ाई साहब, जिस तरह पिछले ब्रेक से पहले हमने बात की और साफ़ी साहब ने भी अपनी राय सामने रखी, रीमा ने भी कई सवालात सामने रखे, आपके ख्याल में आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोबारा सख्त ऑपरेशन की ज़रूरत है? जी, मेरा ख्याल है पहले तो एक जहन साजी की, एक नैरेटिव की, एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि क्या हम तालिबान को दो समझते हैं, यानी अफगान तालिबान को और समझते हैं, और जो पाकिस्तान पे तालिबान हमले कर रहे हैं उनको अलग समझते हैं, या दोनों एक हैं? अगर दोनों एक हैं तो फिर हमारे एक किसी से दोस्ती क्यों है, दूसरे से दुश्मनी क्यों है? तो सबसे पहले हमेशा जो नैरेटिव है या आपका जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए। तो हम इस बारे में कंफ्यूज हैं, अब भी कंफ्यूज है कि अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती है, तालिबान से हमारी दोस्ती है, उनके जो अलाई है और जो उन्हीं के अमीर को अपना अमीर मानते हैं उनसे हमारी लड़ाई है। ये इस तरह हो नहीं सकता, ये किसी से दोस्ती है किसी से लड़ाई। मेरा ख्याल है कि इस बारे में हमें सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करना होगा, एक माइंड बनाए कि क्या हम उनके दोस्त हैं या क्या हम उनके दुश्मन हैं। एक चीज वाजे करें, जो फिर फैसला होगा
اس کے مطابق ریاست جو ہے وہ چلے. ریاست کا یہ جو کنفیوژن ہے یہ پہلے بھی موجود تھا دہشت گردی کے حوالے سے بھی کہ کیا دہشت گردی زیادہ نقصان دہ ہے یا ان کی دوستی جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. تو اس کنفیوژن میں ہم بہت عرصہ رہے، لیکن بالآخر جب وہ پشاور کے اسکول پہ حملہ ہوا تو اس وقت یہ کلیئرٹی جو تھی وہ ہوئی پیدا. تو اب بھی کلیئرٹی پہلے پیدا کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی بڑا نقصان ہو. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سخت آپریشن کی ضرورت نہیں ہے؟ دیگر جو سوالات ہیں جس طرح نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہے اور دیگر معاملات ہیں اس پر غور کرنا ہوگا. پہلے مائنڈ کلیئر کریں کہ ہے کہاں، ہم کھڑے کہاں ہیں، اور طالبان ہمارے دوست ہیں دشمن ہیں. صحیح. بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہر پاکستانی کا دل دکھی ہے، بہت تکلیف میں ہیں سارے پاکستانی، اور بلکہ دل دکھی ہے، دل غم زدہ ہے. الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے اظہار تعزیت کیا جائے لواحقین کے ساتھ، کیسے اس واقعے کو بیان کیا جائے. اللہ مغفرت کرے ساروں کی. مسجد میں اور یہ حادثہ، یہ ثانیہ، اور اللہ ہمت اور حوصلہ دے ان تمام لواحقین کو، رشتہ داروں کو جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں، اور ان کو کوئی ہمیں کیا سوال کا جواب ملنا ہے. انہیں اس بات کا نہیں پتہ کہ ان کا قصور کیا تھا، وہ کس وجہ سے وہ اس جہان سے گئے، اور اس کا خون کس کے سر پر وہ تلاش کریں، اور اس کا قاتل کون ہے. دوسری بات یہ کہ اس بات پر رویا جائے کہ ہمارے ہاں مسجدیں بھی غیر محفوظ ہیں، اور مسجدوں میں مار کر ہم اسلام کی خدمت کرتے ہیں. یا اس بات پر رویا جائے کہ 9.5 سال اور خاص طور پر سائیں عثمان بزدار پلس جو محمود خان ہیں، جنہوں نے سوا ستیہ ناس کر دیا صوبے کا، 97 ارب سے 890 ارب پر خسارہ پہنچایا، اور ہر کے پی کے ہر بچے کو مقروض بنا دیا، اور ہر شے کا بیڑا غرق کر دیا. اور یا اس بات پر رویا جائے کہ وہ محمود خان جو صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، اور جو خود اور ان کی کابینہ بھتے اور تاوان دے کر اپنی جانیں بچا رہے تھے، انہوں نے باقیوں کی کیا جانیں بچانی تھی؟ پولیس کا کیا مورال ہونا تھا؟ باقی ابھی بنو کا ہوا ہمارے سامنے، ہر روز حادثہ، ہر روز واقعہ. اچھا، پھر اس بات پر رویا جائے کہ اب جو بندر بانٹ کی گئی ہے نگران حکومت میں، عرب پتیوں کو جس طرح ساروں نے مل ملا کے حکومت بن گئی ہے، اس نے کیا خاک کرنا ہے. اچھا، اور اس بات پر رویا جائے کہ 80,000 شہادتوں اور خربوں کے نقصان کے بعد بھی آج ہم دہشت گردی کے 0 پوائنٹ پر ہیں. دنیا کے کسی ملک میں ایک واقعہ، حادثہ یا ثانیہ ہو جائے تو اس پر پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اینڈ تک پہنچاتی ہے. ہم کوئی واقعہ، حادثہ، ثانیہ ہوتا ہے، اس پر چند دن کا شور مچاتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے واقعے، پھر اس پر اگلے واقعے پہ، اس پر اگلے واقعے پہ. یا اس بات پر رویا جائے کہ ہم نے ثانیہ اے پی ایس کے جو پھول ہمارے مرجھا گئے تھے ان سے بھی کچھ نہ سیکھا، اور جو ہمارے سیاستدانوں نے مل کر وعدے کیے تھے کہ 120 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ہوگا، خصوصی فوجی عدالتیں بنے گی، سیکیورٹی میں غفلت، ذمہ داروں کی نشاندہی پر تحقیقاتی ایک کمیشن بنا تھا، دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لچک نہ دکھانے کا فیصلہ ہوا تھا، مؤثر قانون سازی کی بات ہوئی تھی، تعلیمی نصاب کا سر نو جائزہ لینے کا وعدہ ہوا تھا، اور نیکٹا کو امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی یا برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی طرز پر فعال بنانا تھا. آج وہ 120، پہلے بھی پوچھ چکا ہوں کہ آج 120 نکات میں سے 20 بھی نکات کسی کو پتا ہوں تو مجھے بتا دے. دہشت گردوں کو سزائیں دینی تھی، کیا بنا؟ ان سزاؤں میں کتنوں پر عمل ہوا؟ کتنی سزائیں معطل ہوئیں؟ کتنوں کے مقدمات اب تک کس مرحلے میں اٹکے ہوئے ہیں؟ کتنوں کو لا کر بسایا گیا اور کس نے بسایا؟ اور کتنوں کو رہا کیا گیا اور کس نے رہا کیا؟ اور پھر کتنے ملزم جو تھے وہ مذاکرات کی فضا بہتر بنانے کے لیے پتلی گلی سے نکال دیے گئے، اور وہ غفلت کی سزائیں کیوں نہ ملی؟ پہلے طالبان حکومت سے ہماری خوش فہمی تھی، پھر طالبان مذاکرات سے خوش فہمی، پھر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان سے خوش فہمی. بات یہ ہے بھائی جان کہ آپس میں لڑتی اور آپس میں باہم دست و گریباں سیاست کو اب سوچنا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مرتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی بڑے کا کوئی شہید ہو، کوئی مرے، کسی بڑے کو دکھ ہو، لیکن یہ غریب آدمی مرتا ہے.
اور یہ غریب آدمی کا خون سستا ہے، جانوروں سے بھی سستا ہے، یہ بڑے پھر پیسے دے کے نکل جاتے ہیں۔ ایک وزیر کے بارے میں سنا، انہوں نے بکرے ذبح کیے پیسے دے کر، تاوان دے کر، اس خوشی میں کہ حضور میری تابع داری قبول کریں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کرتے رہیں آپ سارا کچھ جو کرنا ہے۔ ایک ہی حل ہے اس کا کہ سارے مل کر بے رحم آپریشن کریں، بے رحم آپریشن کریں اور بے رحم آپریشن کریں۔ آپ کے اور خدا کے لیے یہ جو آپ کی نظر سے کے پی آؤٹ آف فوکس ہے، بلوچستان آؤٹ آف فوکس ہے، اس کو فوکس میں لائے میڈیا، اس پہ بات کرے، اس کو مسلسل چلائے، ان کے پیچھے ان کو بلا کر پوچھے کہ یہ صرف سینٹرل پنجاب نہیں ہے، صرف پنجاب نہیں ہے، صرف زمان پارک نہیں ہے، صرف بنی گالا نہیں ہے، صرف جاتی عمرہ محل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اس ملک میں 24 کروڑ کا ملک ہے، ان پر بھی فوکس کریں خدا کے لیے اور ایک بے رحم آپریشن کریں۔ اور بالکل آپ کا ایک فقرہ مجھے اجازت اگر دے دیجئے بٹی صاحب کے گفتگو، دیکھیں بے رحم ملٹری آپریشن کی نہیں، ذہنوں کے کنفیوژن کی جو سہیل وڑائی صاحب نے بات کی، اس کے ضمن میں ایک بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کنفیوژن کو ختم کریں کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، کس سے لڑنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے۔ مثلاً اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کا سب سے زیادہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ منظور پشتین۔ یہ ڈبل پالیسی کو ختم کرنے کا مطالبہ کون کر رہے؟ منظور پشتین۔ آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کا مطالبہ کون کر رہے؟ منظور پشتین۔ یہ آج کل ہمارے ایک لیڈر کو بڑی اپنی سیکیورٹی کی فکر ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پورے سالوں میں سب سے زیادہ اگر خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ ان کو محفوظ رکھے، تو منظور پشتین کی ہو سکتا ہے نا۔ عمران خان کی حکومت نے کیا، ان کو 2 پولیس والے دیے سیکیورٹی نے، کہ یا موجودہ حکومت نے ان کو 2 دیے ہوئے ہیں۔ تو جو بندہ کلیئرٹی کا مطالبہ اس ملک پہ جو کچھ کرتا ہے وہ تو ریاست کا زیر عتاب ہے۔ آپ نے آپریشن کرنا چاہیے، ہمارے ہاں ذہنوں میں جو کنفیوژن پھیلایا گیا ہے اس کو دور کرنا ہوگا، ذہنوں میں کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپریشن کرنا چاہیے۔ آپ ملٹری آپریشنوں سے حل ہوتا تو حل ہو چکا ہوتا، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے لوگ ہو گئے، اس کے نتیجے میں پی ٹی ایم جیسی۔ بالکل، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے پر ڈسکشن کریں گے، ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پروگرام رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ قدامت پسند سوچ اور تنگ نظری کا ایک اور پہلو بھی نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں ڈی جی حج کی تعیناتی مسئلہ بن گیا کیونکہ پوزیشن ہولڈر خاتون کے انتخاب میں وزیر مذہبی امور رکاوٹ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ 2 بار امتحان میں پہلی پوزیشن لینے والی خاتون کو انٹرویو میں فیل کر دیا گیا۔ انٹرویو کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وزیر نے انٹرویو میں خاتون سے پوچھا کہ دوپٹے کی اہمیت ہے یا نہیں۔ خاتون امیدوار نے کہا کہ بالکل ہے۔ وفاقی وزیر نے انٹرویو کی ریکارڈنگ کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈی جی حج تعینات ہونے کے لیے سر پر دوپٹہ ہونا ضروری ہے؟ ریما، آپ سے آغاز کریں گے ڈسکشن کا۔ نہیں مبشر، بالکل ضروری نہیں ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ جو منسٹر صاحب ہیں معذرت کرنے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ اللیگل ہے، ہم ایکشن لیں گے ان کے خلاف جن سے اس طرح کے سوالات پوچھے گئے انٹرویو میں۔ میرا خیال ہے منسٹر صاحب کو آئین پڑھ لینا چاہیے۔ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے، آرٹیکل 25، پاکستان میں جنس کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن یا امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، اور خاص طور پہ سروسز میں تو بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کس قسم کا سوال ہے کہ آپ کو سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی، آپ جو ہے وہ پاکستان کا امیج جو ہے باقی ممالک کے سامنے خراب کر دیں گی، کیسا میسج جائے گا کہ پاکستان میں جو ڈی جی حج ہے وہ دوپٹہ نہیں لیتی۔ مطلب یہ کس طرح کے سوال ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت بات ہوتی ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ آزادی ہے، خواتین کو وہ جس طرح کا لباس پہننا چاہیں وہ پہن سکتی ہیں، دوپٹہ بہت سے ممالک میں حجاب جو ہے وہ ریاست کی طرف سے انفورس کیا جاتا ہے، پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ انفورس کرتے ہیں ایک طرح کا لباس جو ہمارے قوانین یا ہمارا آئین جس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک اور چیز میں نے سنی اس مبینہ آڈیو لیک میں، جو منسٹر صاحب ہے وہ کہہ رہے تھے پاکستان کے آئین کے مطابق
कुछ भी जो हो जो शरिया के खिलाफ है वो नहीं किया जा सकता। अब उनसे कोई पूछे ये कहाँ लिखा है पाकिस्तान के आइन में कि क्योंकि मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि शरिया के मुताबिक हर खातून का अपना हिजाब लेना लाजिम है, इसलिए ये जो इंटरव्यू दे रही हैं साइमा सबा जिनका नाम है, वो जो है वो आइन के खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो वो मिनिस्टर साहब ने की है। और मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। आई होप उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इसको एक माइनर सा इशू समझ के नजरअंदाज ना कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। खवातीन जो है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है वर्क प्लेस में। खवातीन जो है उनको डिटर किया जाता है कि वो काम ना करें। हमें और जरूरत है कि खवातीन वर्क फोर्स में आए, और इस तरह की बात करके, इस तरह के फजूल सवालात पूछ के आप उन्हें और डिटर कर रहे हैं, और ये आइन की डायरेक्टली आइन की खिलाफ वर्जी है। तो मुझे उम्मीद है इस पे एक्शन लिया जाएगा, और जो सवालात हैं और लोग जो हैं ये सुने कि इसका क्या सेंस क्या बनती है। वो कह रही हैं कि अगर जरूरत पड़े तो मैं सर कवर कर लूंगी, वो यहां तक जा रही हैं, लेकिन उनसे कहा जा रहा है लेकिन आपने अभी क्यों नहीं किया, आप समझती नहीं है अहमियत, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। बहुत ही ये शॉकिंग चीज है, और ये सिर्फ पहली बार नहीं है। हम देखते हैं कि निजी इदारों में किस तरह इसी के क्राइटेरिया जो है डाल दिए जाते हैं, और इस तरह के बहुत से और वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं कि जो ना रूल्स में है, ना आइन में है, ना कवानीन में है, खवातीन पे वो ऑब्लिगेशंस डाल दी जाती हैं उन्हें या पाबंद करने के लिए कि वो एक ऐसी चीज जिसका कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है उसके मुताबिक अपने आप को ड्रेस करें, या उनको वर्क फोर्स से निकालने के लिए, उनकी प्रमोशन रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी मैं मजम्मत करती हूँ सख्त से सख्त अल्फाज में, और मुझे उम्मीद है कोई एक्शन लिया जाएगा इन मिनिस्टर साहब के खिलाफ। सही। रीमा, आपने अपनी राय दी। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? क्या डीजी हज तैनात होने के लिए जो तमाम तर मामला सामने आया है, आप क्या समझते हैं, क्या डीजी हज तैनात होने के लिए सर पर दुपट्टा होना ज़रूरी है? देखिए भाईजान, ये जो कारनामा मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हैं, जो मौलाना साहब के वज़ीर हैं, मौलाना साहब ने 3 वजारतें ली हैं, दूध मलाई वाली, खोए मलाई वाली, एक ये मजहबी अमूर की, एक मवासलात की, और एक हाउसिंग की, एक और भी है सैफरान की, और एक सैफरान की, और समधी को डिप्टी स्पीकर भी लिया है, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट भी लिया है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, केपी के गवर्नरशिप भी लिया, और समधी को लगाया है उन्होंने, खैर से गवर्नर केपी के। तो मौलाना साहब और खुद चार्टर्ड प्लेन पे जाया करते हैं कराची जनाजों में, तो मौलाना साहब तो पूरी सर कढ़ाई और पूरा घी में हैं। ये जो मौलाना साहब का अपना भी है ना, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत नहीं माननी, फिर कोई जमा तफरीक हो गया तो फिर मान ली, और मौलाना साहब जो तरीके इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से जो गुल अफशानी कर चुके हैं मौलाना साहब, वो भी सबको पता है। अब ये देखिए थोड़ा सा इसको लिखिए, हुआ क्या, डीजी हज की असामी है, खातून अफसर है साइमा सबा। अच्छा, 2 बार डीजी हज के तहरीरी इम्तिहान में वो टॉप उन्होंने किया। 30 नवंबर को ये सीट खाली होती है, सितंबर में टेस्ट इंटरव्यूज होते हैं, 20 अफसर हिस्सा लेते हैं और उसमें ये नंबर 1 पे आती हैं। अच्छा, अब टॉप करने के बावजूद जब ओहदा ना दिया गया तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने रिट पिटीशन की। अच्छा, वजारत ने एक चलाकी की और पीएम सेक्रेटेरिएट को बताया कि एक मर्द और एक खातून पास हुए हैं या वो इस काबिल हुए हैं, तो लिहाजा हमें दोबारा इंटरव्यू करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मुतालबा मुस्तरद किया, तो इन्होंने इंटरव्यू पैनल को साथ मिलाया और फिर दोबारा इंटरव्यू किया, और वजीर साहब ने ये हल निकाल कर उनको 0 नंबर दिए, यानी दूसरे इंटरव्यू जो पहले टॉप कर चुकी थी। अब आप मुझे बताइए कि हम कल तक रोते हैं कि काबुल में ख़वातीन का यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, उन पे पाबंदी लगा दी गई, उनको हमने निकाल दिया कि हमारे तो अपने अंदर ये भाईजान बैठे हुए हैं और इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। अब अच्छा, मज़े की बात है कि उन्होंने कहा दुपट्टे की अहमियत, दुपट्टा पर्दा नो डाउट बहुत अहमियत है, लेकिन कभी ये अपने किबला काबा जहाँ मक्का है हमारा, जहाँ मदीना है, सऊदी अरब में भी तो देखें कि वहाँ क्या इस्लाहत हो रही हैं, वहाँ किस तरह वो MBS अपनी कौम को लेके चल रहे हैं, और भिजवा किस सौदे पे रहे हैं, कर क्या रहे हैं, और किस तरह कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर महज़ब कोई मुल्क होता, मुआशरा होता, तो इनसे रिज़ाइन ले लिया जाता वज़ीर साहब से, लेकिन चूंकि होना नहीं है, मौलाना साहब बहुत ताकतवर हैं इसमें,
اور لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک مرتبہ مولانا صاحب کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے چلے جائیں کابل, چلے جائیں, وہاں آپ کی فضا سازگار ہوگی, وہاں جا کے آپ انٹرویو کریں. صحیح. بھٹی صاحب آپ کی رائے سامنے آ گئی. صافی صاحب اور وڑائچ صاحب کی اس معاملے پر کیا رائے ہے, جانیے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور جس ٹاپک پر ہم بات کریں ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پوزیشن ہولڈر خاتون کے انتخاب میں وزیر مذہبی امور رکاوٹ بنتے نظر آ رہے ہیں. 2 بار امتحان میں پہلی پوزیشن لینے والی خاتون کو انٹرویو میں فیل کیا گیا, اور ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی اس انٹرویو کی, جس میں وزیر نے انٹرویو میں خاتون سے پوچھا کہ دوپٹے کی اہمیت ہے یا نہیں, جس پر خاتون امیدوار نے کہا کہ بالکل ہے. وفاقی وزیر نے انٹرویو کی ریکارڈنگ کو غیر قانونی قرار دیا ہے. صافی صاحب, آپ نے بھٹی صاحب کی, ریما صاحبہ کی بھی رائے آپ نے جانی. آپ کے خیال میں جو ہم نے آج سوال رکھا ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا ڈی جی حج تعینات ہونے کے لیے سر پر دوپٹہ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ افغان طالبان اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ اپنی گھر کی زندگی میں بھی یا باقی زندگی میں بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. اب دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ دوپٹہ اور مذہب ایک بہانہ ہے, اور اصل میں اپنا من پسند بندہ ادھر بٹھانا وہ نشانہ ہے. کیونکہ یہ ڈی جی حج کا جو پوسٹ ہوتا ہے یہ سونے کی چڑیا بنا دی گئی ہے پچھلے سالوں میں. اور اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو پچھلی اسمبلی تھی, اس مرتبہ تو چونکہ الیکشن نہیں ہوئے 2018 میں سلیکشن, تو اس میں پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ بہترین کارکردگی وہ جے یو آئی کی خاتون بنیتی نعیمہ کشور صاحبہ اس کی آتی رہی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پھر ان خواتین کو اسمبلیوں میں کیوں لاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت مفتی صاحب جس کابینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں کئی اراکین جو ہے کابینہ کے وہ دوپٹہ نہیں پہنتی, تو اس وقت ان کی ایمان کی غیرت کیوں نہیں جاگتی کہ وہ کہے کہ میں اس کابینہ میں نہیں بیٹھتا, اس میں تو بغیر دوپٹے کے خواتین بیٹھی ہوئی ہے. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے بات شریعت کی کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ان کو حکومت کا موقع ملا تو کسی عالم کی بجائے مولانا صاحب نے اس علاقے کے ایک خان جناب اکرم دورانی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا, کیونکہ وہ تجربہ کار سیاستدان تھے. اب کے بار ان کو موقع ملا تو انہوں نے کسی مدرسے میں وہ نہیں پڑھے ہیں غلام علی صاحب, انہوں نے اپنے سمدی کو گورنر بنایا. انہوں نے کہا ان کو سیاست کا تجربہ ہے. پشاور کے میئر کا موقع آیا تو انہوں نے اس سمدی کے بیٹے زبیر صاحب کو میئر بنایا کہ بھئی کیونکہ مذہبی وہ اس طرح تو وہ نہیں ہے, وہ کہتے کہ سیاست کے. تو یہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں, ادھر کچھ یہ نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ یہ خواتین اگر اس طرح ہیں تو آپ کی وزارت میں پھر کیوں کام کر رہی ہیں؟ میں بالکل یعنی نیتوں کا حال میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے, لیکن اصل میں یہ ہے کہ مفتی عبدالشکور صاحب, کیونکہ مولانا صاحب اور شکور صاحب وغیرہ, تو ابھی آپ اس روز دیکھیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں وہ اس کا وائس چانسلر ایک ایسے شخص کو تعینات کیا جا رہا ہے کہ جو میں آپ حیران ہوں گے, وہ پتہ چلا وہ جے یو آئی کی سفارش پہ ہو رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ادھر اپنا بندہ بٹھانا ہے. اور میں تو بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں مثلا میں جب حج یا عمرے پہ گیا ہوں تو مجھ سے میری اہلیہ زیادہ خشوع و خضوع سے اور وہ ان معاملات میں, یا میں نے ادھر خواتین کو زیادہ سنجیدہ دیکھا ہے عبادات میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی. تو میرے خیال میں یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے, اور اگر میرٹ پہ وہ پورا اترتی ہے تو اسلام سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام میرٹ پہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرے کام آپ کون سے میرٹ پہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ مجھے تو اپنا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے دوپٹہ اور اس کو ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. یہ چیزیں اگر ان کے لیے جینون مسئلہ ہوتی تو پھر جے یو آئی کی خواتین اسمبلیوں میں نہ جاتی, پھر جے یو آئی اس کابینہ میں نہ بیٹھتی جس میں لبرل سوچ کے حامل پارٹیاں بھی بیٹھی ہیں. یہاں تو ان کو پھر یہ ایمانی غیرت نظر نہیں آتی.
اور وہاں پہ اب ایک میرٹ پہ اگر ایک خاتون پوری آ رہی ہے تو وہ اس کی آڑ لے کے اصل میں وہ اپنا بندہ تعینات کرنا چاہتے، کیونکہ مجھے اور آپ کے لیے نہیں لیکن ان لوگوں کے لیے ڈائریکٹر حج کا وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا بھی ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے لوگوں کو وی آئی پی پروٹوکول دونا، پھر تو حج اور عمرے کے موقع پہ وہ پرائیورٹی تو ہوتی ہے۔ وڑائی صاحب، صافی صاحب کی رائے آپ نے جانی، اور جس طرح بات بھی ہو رہی ہے کہ 2 بار امتحان میں پہلی پوزیشن۔ ایک جملہ سر، جی بھٹی صاحب، ایک جملہ صرف، یہ صحیح کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر، میں مبینہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وزیر صاحب پھر اس کو بھی غیر آئینی نہ کہہ دیں یا غیر قانونی نہ کہہ دیں۔ مبینہ طور پر بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنا ڈی جی حج لگانا ہے، خاتون کا کوئی نہیں ہے، نہ دوپٹے کی اہمیت، نہ خاتون، نہ اسلام، نہ کچھ، اپنا بندہ لگانا ہے، کیونکہ وہ صافی صاحب کی بات 100% ٹھیک ہے، وہ سونے کی کان ہے، وہ جو عہدہ ہے۔ بالکل بھٹی صاحب آپ کی رائے سامنے آ گئی۔ صحیح، وڑائی صاحب آپ کا کیا کامنٹ ہے اس تمام تر معاملے پر؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر اس طرح کی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے بیگم نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، ہمیشہ خواتین کی ایک اہمیت رہی ہے، خواتین کو عہدے بھی ملتے رہے ہیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہے وہ ایمبیسڈر رہی ہیں، گورنر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے اس طرح کی ڈسکریمنیشن انتہائی ناجائز ہے، اور ہم افغانستان میں چی بچی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیوں وہ ایسے خواتین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، تو پاکستان میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہے، اس کا مداوع ہونا چاہیے۔ صحیح، اس معاملے پر تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی۔ پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔